احد کے پہاڑ کے اوپر جنگ ہو رہی ہے اور مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ ہے، انہوں نے حملہ کیا ہوا ہے اور کسی قدر مسلمانوں کو شکست کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جنت اور جہنم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا احساس ان کے دل میں اس طرح پیدا ہو گیا کہ ایمان نے ان کے دل میں گھر کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان کی حلاوت عطا فرمائی۔ ہم لوگوں کو بیٹھے بٹھائے مل گیا ہے، اور اس کے لیے ایمان کے لیے یا ایمان کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہمارے راستے میں کوئی دشواری حائل نہیں ہے سوائے اپنے نفس اور شیطان کے۔ لیکن اس وقت بھی روئے زمین کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کو ایمان کی خاطر بڑی زبردست قربانیاں دینی پڑیں اور بڑا زبردست چیرہ دستیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع عطا فرمایا، خاص طور سے وہ ممالک جو تقریباً 70 سال تک کمیونسٹوں کے زیر اثر رہے، ان ممالک میں جہاں مسلمان ظالم حکمرانوں کے زیر اثر رہے اور کمیونزم کے زمانے میں کمیونسٹوں کی حکومت میں ایمان براہ راست صرف ایمان یہ بھی ایسا جرم بن گیا کہ اگر کسی کے بارے میں پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے تو اس کے لیے موت کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ یہ روس کے بہت سے ممالک، ان میں بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ہم پر ایسا وقت گزرا ہے کہ ہمارے سارے علماء کو جو دین کی تعلیم دینے والے اور دین کی تعلیم ہی دینے والے نہیں، بڑے بڑے علماء اور فقہا کی سرزمینیں، ماوراء نہر کا علاقہ، سمرقند، بخارا، ترمذ، یہ اس قسم کے عظیم مراکز دین جہاں سے امام بخاری پیدا ہوئے، جہاں سے امام ابن ماجہ پیدا ہوئے، جہاں سے امام ابو حنیفہ کے بڑے بڑے شاگرد پیدا ہوئے، اور بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء پیدا ہوئے، حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ وہاں پیدا ہوئے۔ تو وہاں صورتحال یہ تھی کہ مسجدیں شہید کر دی گئیں، نماز پڑھنا جرم قرار پا گیا، قرآن کریم کا ایک نسخہ بھی اگر کسی کے گھر میں مل جاتا تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا جاتا تھا۔ ایک قرآن کریم کا نسخہ رکھنا بھی منع تھا۔ اور بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر روزہ رکھنے کو اس طرح منع کیا جاتا تھا کہ رات کے آخری حصے میں پولیس گھومتی تھی یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کسی گھر کے اندر کوئی روشنی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ روزے کے لیے سحری کھانے کے لیے اٹھے ہیں، لہذا اس گھر کے اوپر چھاپا پڑتا تھا، لوگوں کو پکڑا جاتا تھا۔ اگر کسی کے بارے میں پتا چلے کہ روزہ رکھا ہے تو اس کو شراب پلا کر اس کا روزہ توڑوایا جاتا تھا۔ ایسے حالات ان حضرات کے ان لوگوں کے اوپر گزرے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ظلم و ستم کے ماحول میں، اسی چیرہ جستیوں کے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کر دیے کہ جنہوں نے ان تمام پابندیوں کے باوجود اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو سلامت کرنے کے لیے ایسے انتظامات کیے کہ عقل حیران ہو جاتا۔